تو اس پرندے کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا، حالانکہ اس کے غائب ہونے کا سبب کچھ اور تھا۔ وادی نمل سے آگے سلیمان علیہ السلام جس وقت گئے تو وہاں سے یہ پرندہ یمن کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے تقریباً 200 سے لے کے 300 میل کا فرق ہے۔ لمبا سفر جو ہے پرندے نے کیا۔ سلیمان علیہ السلام ادھر تلاش کر رہے ہیں لیکن ملا نہیں۔ اب کچھ چیزیں تو ایسی تھی جو سلیمان علیہ السلام نے پوچھی، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو پرندے نے اپنی طرف سے اضافی تقریر کی سلیمان پیغمبر کے سامنے۔ وہ اضافی تقریر جو ہے وہ اللہ نے قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دیا۔ وہ کون سی ایسی چیز تھی جو اللہ کریم کو پسند آئی، جو اللہ کریم اس کی باتیں نقل کر کے قرآن بناتے رہے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے تو صرف اس سے پوچھا غائب کیوں ہوا ہے، اس نے کہا میں ملک سبا میں گیا، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں عورت حکمران ہے، سورج کی پوجا کرتے ہیں، بات ختم۔ لیکن وہ آگے اس نے جو تقریر کی وہ کیوں اس نے کی؟ وہ تو سلیمان پیغمبر نے پوچھا ہی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ وہاں پہ عورت حکمران کیوں ہے، یہ نہیں پوچھا کہ وہ سورج کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ یہ تو بات سلیمان علیہ السلام نے پوچھی، تو یہ پرندے نے کیوں بتائی؟ پرندے نے یہ بات کیوں بتائی؟ اضافی باتیں اس نے کیوں بتائیں؟ اس نے کہا آج مجھے موقع ملا ہے تاکہ سلیمان کے سامنے میں اپنا عقیدہ توحید تو ظاہر کر کے بیان کروں۔ سلیمان پیغمبر کو پتا تو چلے کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی موحد کوئی نہیں، سلیمان تیرے لشکر میں۔ یعنی ایک پرندہ اگر موحد ہو تو مقام اتنا ہے کہ اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر دیتے ہیں۔ تو انسان تو ایک اعلیٰ مخلوق ہے، اگر انسانوں میں سے جو موحد ہو کیا اس کا تذکرہ اللہ کے ہاں نہیں ہوتا؟ فرمایا تو زمین پہ میرا تذکرہ کرتا ہے، وَأَنَا أَتَذَكَّرُكَ بَيْنَ الْمَلَائِكَ فِي السَّمَاءِ، اور تیرا تذکرہ میں آسمانوں پہ ملائکہ کے درمیان کرتا ہوں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ صرف تیرے دل میں اللہ کریم کی صحیح معرفت، محبت اور وحدانیت پہ یقین ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے قرآن نے جو لفظ بولے نا پرندے کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام ادھر بڑی سزائیں مقرر کر دی، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کو بڑی سزا دی جائے گی، اس کے پر توڑ دیے جائیں گے، یا پھر کوئی واضح دلیل لے کے آئے۔ اب قرآن نے لفظ کیا بولا اس پرندے کے لیے؟ ادھر سلیمان علیہ السلام غیظ و غضب کی حالت میں، پریشانی کی عالم میں، ادھر اللہ فرماتے ہیں پرندہ بڑے اطمینان اور سکون میں ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، مَكَثَ کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہ ٹھہرنا، ایسا ٹھہرنا آدمی کو ڈر نہ ہو، خطرہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بے اطمینانی نہ ہو، بڑے سکون آرام اطمینان سے۔ مکثا کا معنی ہوتا ہے، لابسا کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، اس میں تزلزل آتا ہے کہ آدمی کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی خوشی اور کبھی غمی آتی ہے، وہاں پہ لفظ بولا جاتا ہے لابسا، لیکن مکثا کا معنی ہوتا ہے بڑے سکون اطمینان سے رہنا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت آگ لینے گئے، اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے کے گئے، اپنے بچوں کو ساتھ، تو وہاں پہ قرآن نے لفظ کیا بولا؟ اِذْ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا امْكُثُوا مَكَثَا، اس سے مکثا کا معنی ہوتا ہے بیوی کو کہا تم سکون سے یہاں پہ بیٹھو،
تم سکون سے یہاں پہ بیٹھو، تیرے لیے خطرہ کوئی نہیں۔ وہاں پہ لفظ بولا لِأَهْلِهِمْ كُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، وہ میں آگ دیکھ رہا ہوں، تم آرام سے بیٹھو، سردی کے موسم میں خود آگ لے کے آتا ہوں۔ وہاں پہ ماکسا کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہ رکنا، اطمینان، امن سکون کے ساتھ۔ ادھر سلیمان پیغمبر مضطرب ہیں، پریشان ہیں، غیظ و غضب کی حالت میں ہیں کہ ہم نے آگے سفر کرنا ہے، اور اس سفر کی سمت جو ہے وہ ہدہد نے متعین کرنی ہے، ہمیں بتانا ہے کہ کس صحرا میں پانی قریب ہے۔ اس لیے کہا نا، اس لیے ضرورت پیش آئی تو اللہ فرماتے ہیں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، وہ بڑے سکون میں، بڑے اطمینان میں۔ جس کو سزائے موت سنائی جائے اس کا تو اطمینان کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سلیمان علیہ السلام نے تو ہدہد کو سزائے موت کی سزا سنائی ہوئی تھی، اب جس کو سزائے موت کی سزا سنائی جائے وہ آرام سکون میں ہوتا، لیکن یہ پرندہ کیوں سکون میں ہے؟ فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَمَكَثَ، بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بڑی تسلی سے، بڑے اطمینان سے، بڑے پروقار طریقے سے، غیر بعید، تھوڑی دیر کے بعد چلتا ہوا سلیمان پیغمبر کے پاس پہنچا تو آ کے کہنے لگا فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، اے سلیمان پیغمبر میں اس علاقے میں گیا جہاں پہ تیرا تخت ہواؤں میں اڑتا کوئی نہیں، میں اس علاقے کی پوری خبر لے کے آیا ہوں جس علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ بھی۔ عالم الغیب اگر ہو نبی تو پھر جو ہے یہ پرندہ زیادہ عالم الغیب ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کدھر گئے تھے؟ ما عاد من سبأ الی سلطانہ، ما عاد من سبأ الی سلطانہ، ماذا ترى الہاہ عن اوطانہ، فہل داع فی الصحراء فہو بریدها ام اسقطتہ الریح عن طیرانہ۔ سلیمان پیغمبر نے کہا اس وقت جس وقت وہ سبا کے ملک سے واپس لوٹ کے آیا ہے، پوچھا پرندے سے ما عاد من سبأ الی سلطانہ ماذا ترى الہاہ عن اوطانہ، او میرا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں کیوں گیا ہے؟ کیا میرے وطن کو تو نے وطن نہیں سمجھا؟ کیوں میرے وطن کو چھوڑ کے تو دوسری بادشاہت میں گیا ہے؟ ما عاد من سبأ الی سلطانہ ماذا ترى الہاہ عن اوطانہ، او میرے وطن سے تجھے غافل کس نے کیا ہے؟ کس نے تجھے پٹی پڑھائی ہے؟ میرا وطن چھوڑ کے گیا ہے، کیوں گیا ہے؟ فہل داع فی الصحراء فہو بریدها ام اسقطتہ الریح عن طیرانہ، او میں نے تو سمجھا تجھے صحرا نے روک لیا ہے، میں نے سمجھا کہ تو صحراؤں میں گم ہوا ہے، یا فضاؤں میں اڑ چکا ہے، یا ہواؤں نے تیرے پر توڑ دیے۔ سلیمان پیغمبر کہتے ہیں مجھے تیرے بارے میں پتا،
میں نے تو سمجھا کہیں صحراؤں میں بھول گیا، کہیں جو ہے فضاؤں میں گم ہو گیا، آندیاں طوفان چلی انہوں نے تیرے پر توڑ دیے، اتنی دیر تو نے کیوں لائی لگائی ہے؟ فَهَلْ دَاءَ فِي الصَّحْرَاءِ فَهُوَ بَرِيدُهَا أَمْ أَسْقَطَتْهُ الرِّيحُ عَنْ طَيْرَانِهِ۔ او میں نے تو سمجھا کہ تیز ہواؤں نے تیرے پر توڑ دیے، یا کسی صحرا کے اندر تو گم ہو چکا ہے، یا تو راستہ بھول چکا ہے۔ تیری اتنی ہمت کوئی نہیں تھی کہ میری اجازت کے بغیر تو لمبا سفر کرتا، کیوں تو نے ایسا کیا ہے؟ یا ہدہد الاسرار ایت قصۃ، یا ہدہد الاسرار ایت قصۃ لقد اخرت عن الہما وجنانہ۔ اور راز کی باتیں تیرے اندر موجود ہیں ہدہد، جو راز تیرے پاس ہے اللہ کی قسم میں سلیمان اس کو جانتا۔ کیوں تیرے پاس کچھ راز کی باتیں ہیں جو تیرے پاس ہیں وہ میں جانتا۔ یا ہدہد الاسرار ایت قصۃ لقد اخرت عن الہما وجنانہ۔ کس باغ میں بیٹھ کے تو چرتا چگتا رہا ہے، کس چراگاہ کے اندر تو بیٹھا رہا ہے، کدھر جا کے تو نے لمبا سفر کیا ہے؟ جلدی بتا مجھے، ما اعلم الذی تعلم، وہ چیزیں جو تیرے پاس ہیں میں سلیمان جانتا۔